مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ، ایک آدمی نے ان کو خط لکھا، بیٹی کا باپ تھا، سنانے کے لیے جا رہا ہوں، کلیجہ منہ کو آ جائے گا، کتنی بڑی فریاد ہے، کتنی بڑی روداد ہے، آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، آنکھ سے پٹی ہٹا رہا ہوں۔ خط لکھا، حضور ہم کو ہماری بیٹی کو زہر کھانے کی اجازت دے دو۔ ارے خودکشی کرنا چاہ رہے ہو؟ خودکشی حرام ہے، حرام کی اجازت اللہ کو ہے، ہم کو کسی کو نہیں ہے، تم یہ کیا بات کرے؟ کہ حضور مجھ کو چار بیٹی جوان ہے، اور کوئی بھی لڑکا بغیر ڈیمانڈ کے میری بیٹی سے نکاح کرنا نہیں چاہتا ہے، میری جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے، ایک بیٹی کا مسئلہ ہوتا بھیک مانگ کر کے دولہا خرید کر کے دے دیتا، ایک بیٹی کا مسئلہ ہوتا قرض کا پہاڑ سر پر لے لیتا، بیٹی کے گھر کو بساتا، چار بیٹی کا مسئلہ ہے، اس ذلت کو کتنی بار اٹھاؤں، زہر کھانے کی اجازت دے دو تاکہ میں بھی اس مصیبت سے نجات پاؤں، ہماری 4 بیٹی بھی نجات پائے۔ جب ملاقات ہوتی ہے کماری بیٹی کا باپ کہتا ہے مولانا دعا کیجئے، 8 رشتے آئے واپس ہو گئے، کوئی رشتہ مکمل نہیں ہوا۔ بیٹی چپ چاپ سن رہی تھی، کونے میں بیٹھی ہوئی تھی، سوچا کہ میں بڑی بدنصیب عورت ہوں، رشتہ آتا ہے چلا جاتا ہے۔ چوہے کی دوائی گھر میں رکھی ہوئی تھی، اس کو رات میں سونے سے پہلے گھول کر کے پی لیا، زندگی بھر کے لیے سو گئی۔ اگر اس معصوم کی جان جا رہی ہے تو یہ سارا سماج گنہگار ہے۔ ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں، بیٹی کی شادی ہو گئی، بیٹی چلی گئی، بعد میں آ کر دیکھا تو باپ چپ چاپ مایوس بیٹھا ہوا۔ بیٹی نے پوچھا ابا آپ کی بیٹی کی شادی ہو گئی، آپ کو خوش ہونا چاہیے، شادی کے بعد آپ مایوس کیوں؟ کہ بیٹی تمہاری شادی تو ہو گئی، میرے سر پر قرض کا پہاڑ آ گیا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، انتظام نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں مر کر کے قبر میں پہنچ جاؤں اور سوال و جواب آخرت میں ہو جائے۔ بیٹی اسی صدمے سے دوچار ہوں، خوشی کے بعد بھی خوشی نہیں ہے، غم میں ڈوبا ہوا ہوں۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، اللہ کے بھروسے آپ غریب پر مہربان ہو جائیے، خدا 100 مرتبہ آپ پر مہربان ہوگا، غنی بنا دے گا، آپ کو غریب نہیں رکھے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، فری میں ملے گا تو چھوڑیں گے نہیں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر فری میں ملے گا تو چھوڑیں گے نہیں۔ بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ رسم تلک اب عام ہوئی ہے، کام ہے کتنا گندا، لڑکی والوں کے ہی گلے میں لگ جاتا ہے پھندا، بیچ رہے ہیں یہ لڑکے 2 پیسوں میں ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ دکھ ہے لڑکی والے بیچاروں کا ہے اب یہ حال، بیٹی کی شادی میں نکالے پہلے گھر سے مال، گدھ کی طرح سے نوچ رہا ہے انسان کو انسان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ بات ہوئی تھی 200 باراتی، منگنی میں بس 30، کھانے میں جب گنتی ہوئی تو نکلے 420، بے دعوت کے کھاتے کیوں ہے یہ زائد مہمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ پیغام ختم ہو گیا، میاں بیوی کے حوالے سے دوسرا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ بہت اچھے ماحول میں آپ سن رہے ہیں، جلسہ آپ کا مکمل ہونے جا رہا ہے، اللہ جزائے خیر دے، بہترین میزبان بننے کی آپ کا حق آپ نے ادا کر دیا، میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ اس کے لیے آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ فاطمہ بے موقع نبی کے گھر آئی، اللہ کے رسول نے کہا فاطمہ یہ موقع تمہارے آنے کا نہیں تھا، بے موقع کیسے آئی؟ کہ خفا ہو کر کے آ رہی ہوں، اپنے شوہر علی سے خفا ہو کر کے آ رہی ہوں، کہ بیٹی میں تمہارا باپ ہوں، علی تمہارے شوہر ہیں،
علی کی اجازت کے بغیر اگر میرے گھر میں قدم رکھو گی دروازہ بند ملے گا، کھل نہیں سکتا۔ بیٹی جلدی سے جا کر کے معافی مانگ لو، تمہارا شوہر ہے، سر کا تاج ہے، جلدی سے منا لو، معافی مانگ لو۔ بیٹی اگر تم نے دیر کی، تمہارا جنازہ اٹھ گیا، میں زندہ رہا تو میں تمہاری نماز جنازہ نہ پڑھوں گا نہ پڑھاؤں گا۔ حضرت عمر نے اپنی بیٹی سے ہاتھ جوڑ کر کے کہا، بیٹی ایک بار تم سے غلطی ہوئی، نبی نے تمہیں طلاق دے دیا، میں نے تمہاری طرف سے معافی مانگی، نبی نے دوبارہ تمہیں اپنے نکاح میں رکھ لیا۔ بیٹی آئندہ نبی کو کبھی ناراض مت کرنا، تمہارے شوہر ہیں، تمہارے نبی بھی ہیں، تمہارے شوہر بھی ہیں۔ اگر مجھے پتا چل گیا کہ میری بیٹی نے نبی کو دوبارہ ناراض کیا ہے تو بیٹی میں جب تک زندہ رہوں گا تم سے بات نہیں کروں گا۔ تیسری بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، رخصتی کا جب وقت ہوتا ہے تو گھر کی ساری عورتیں رونے لگتی۔ جب بیٹی رخصت ہوتی ہے، سسرال جا رہی ہوتی ہے تو گھر کے سارے لوگ رونے لگتے ہیں، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ جس نے اس منظر کو دیکھا ہے ان کو تجربہ ہو چکا ہے۔ بیٹی جب رخصت ہونے لگی تو ماں نے کان میں کچھ کہا، کان میں کیا کہا آپ کو سن کر کہہ رہے تھے۔ ماں نے کان میں کہا کہ بیٹی سسرال جا رہی ہو، شوہر کی آنکھ کی حفاظت کرنا، شوہر کی ناک کی حفاظت کرنا، شوہر کے کان کی حفاظت کرنا۔ تو بیٹی بولی، اماں کان اس کے ہیں، ناک اس کی ہے، آنکھ اس کے ہیں، میں کیسے حفاظت کروں؟ کہا کہ بیٹی تمہارے گناہ کی بدبو تمہارے شوہر کی ناک میں نہ پہنچے، یہ ناک کی حفاظت ہے۔ بیٹی تمہاری گندی بات، گالی کی بات، تمہاری گالی تمہارے شوہر کے کان میں نہ پہنچے، یہ کان کی حفاظت ہے۔ بیٹی جب تمہارا شوہر تمہارے گھر میں رہے تو اٹیچر پھٹیچر مت رہنا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، وضو کے ساتھ رہنا، آنکھ میں سرما لگا کر کے رہنا، تاکہ شوہر جب تم کو اپنی آنکھ سے دیکھے تو اس کی آنکھ بھی ٹھنڈی ہو جائے، اس کا دل بھی خوش ہو جائے۔ حضرت فاطمہ کی طرح عمر بھر ایسا کردار ہوتے سسرال میں، ساس تیری زمانے سے کہتی پھرے کچھ نہیں چاہیے بس بہو ساس ہو، اے بہن زندگی میں تو رہنا جہاں، گھر کو رکھنا بنا کر کے جنت نما، شکر کرنا ادا رب کے احسان کا، ہاتھ میں تیرے دولہے کا جب ہاتھ ہو۔ دوسرا پیغام پردے کے حوالے سے سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہت اچھا جلسہ نکل گیا، صرف 2 پیغام 5 منٹ کے باقی رہ گئے، میں آپ سے رخصت ہونے والا ہوں۔ اللہ آج کے جلسے کو بھی قبول فرمائے اور آج کی برکت سے کل کا جلسہ بھی قبول فرمائے۔ جس مدرسے میں یہ جلسہ ہو رہا ہے اللہ اس کو دین دنی رات چگنی ترقی سے مالا مال فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ ابو بکر جوان ہیں، بیٹی جوان ہے، بیٹی کا نام عائشہ ہے، ابو بکر باپ ہیں اور سگی بیٹی عائشہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دونوں باپ بیٹی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے فرمایا، ابو بکر تمہاری بیٹی جوان ہے، تم خود جوان ہو، اکیلے مت بیٹھو، ایک تیسرا آدمی بھی ساتھ بٹھا لو، شیطان دور نہیں آئے۔ حضرت عمر کے گھر عمر کی بیٹی آ گئی، عمر دروازے پر آ گئے، لوگوں نے پوچھا کہ بیٹی اندر، آپ بیٹی کو چھوڑ کر کے دروازے پر، کہا گھر میں بیوی نہیں ہے، بیٹی صرف گھر میں موجود ہے، میں بھی جوان ہوں، میری بیٹی بھی جوان ہے، تیسرا شیطان ہے، اس لیے گھر کے اندر کے بجائے گھر سے باہر آ گیا۔ سر سید احمد خان صاحب کا آپ نے نام سنا ہے، انہوں نے اسلام کو، مسلمانوں کو بہت بڑا تحفہ دیا، مسلم یونیورسٹی دیا۔ ان کے پاس ایک قانون آیا، قانون کا مسودہ آیا، اس میں لکھا ہوا تھا، سب کے سامنے پڑھا جا رہا تھا، پاس ہونے سے پہلے اس مسودے کو پڑھا جا رہا تھا کہ جو عورت پردے میں رہے گی وہ بیمار پڑ جائے گی، جو عورت پردے میں رہے گی وہ بزدل رہے گی، بہادر نہیں رہے گی، جو عورت پردے میں رہے گی وہ بدگمان رہے گی، نیک گمان نہیں رہے گی،
جو عورت پردے میں رہے گی اس کو ترقی نہیں ہوگی. سر سید احمد خان صاحب نے اس بل کو لیا اور پھاڑ کر کے پھینک دیا. بھاڑ میں جائے ایسا بل. حکومت چلی گئی ہے, اگر عورت کو پردے میں نہیں رکھو گے عورت بھی چلی جائے.